الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم و شانہ دی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین امام الاولین والآخرین دستگیر جہاں ہم کو سارے زمان سید سروراں حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی بارگاہ مقدسہ مطہرہ دے اندر عارضانہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین و ناظرین اللہ رب العالمین دے فضل اور دی توفیق ہاستے نال ایک واری پھر اسی جمعۃ المبارک دی بابرکت ساعتاں دے اندر سانو حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے حال کے جلا والا ساری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمان آج دی اس نشست دا عنوان محاسبہ نفس انسان اگر اپنی حالت غور کرے انسان ہر چیز دا حساب رکھتا ہے صرف اگر کسی چیز دا ان حساب نہیں تے اپنے نفس دا اپنے آپ دا حساب نہیں بقیہ ہر شے دا وہ حساب رکھتا ہے کہ میں فلاں بندے نال فلاں طرح ڈیل کرنی ہے تے فلاں کم اس طرح کرنا ہے اگر کسی چیز دا دھیان اور کسی چیز دی فکر نہیں تے وہ محض اپنی ذات ہے محاسبہ نفس کا مطلب اور مراد ہے کہ انسان جدو رات کو اپنے بستر تے آرام کرے آرام کرنے واسطے لیٹے تے اس چیز نو مد نظر رکھے کہ اج پورے دن دے اندر میرے اعمال دا مدار کی سی میں کنے کم اللہ تعالیٰ دے حکم مننے نے اور کنے وہ دی نافرمانی کیتی ہے احتساب کر لے اپنے آپ کو چیک کرے قرآن مجید فرقان حمید نے بھی ایسے طرف توجہ دلائی ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ کو ڈرو وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اور ہر نفس ہر جان یہ جان لے کہ انہیں کل واسطے کی بھیجا ہے انسان دا فکر میں عرض کیتی ہے کہ انسان دی غور و تدبر اس پاسے کہ میرے مال میرا بینک بیلنس میرا منصب میرا عہدہ کس طرح ودے گا لیکن اس بندے نو اس گل دی فکر اور اس گل دا کوئی سوچ بھی نہیں کہ میں کس طرح دنیا دے وچ میں کامیاب معاملات دے اندر کامیاب ہو رہا
اور کس طرح میں آخرت کے معاملات کے اندر کامیاب ہوں گا۔ وہ سوچ اور وہ فکر صرف دنیاوی منفعت اور دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہے، نہ کہ اخروی فائدہ ان کبھی بھی حاصل نہیں ہونا۔ اور حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کا قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں حاسبو قبل حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو ایس تو پہلے کہ قیامت والے دن تہاڈا حساب کیتا جائے۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کا وزن کرو اس سے پہلے کہ تہاڈے اعمال کا وزن نامہ اعمال میزان عمل تہاڈے ہاتھ وچ پھڑایا جائے اور کیا جائے اقرا، اے کتاب پڑھ جو نامہ اعمال میرے فرشتیاں تیار کیتا ہے، اور انہوں پڑھ کے لوگوں کے سامنے اظہار کر کہ فلاں تنہائی کے اندر بھی میں گناہ کیتا ہے، فلاں مجلس کے اندر بھی میں گناہ کیتا ہے، اور فلاں معاملات کے اندر بھی میں اپنے رب کی نافرمانی کیتی ہے۔ اے لوگوں کو وہاں پڑھ کے وہاں کہ تم اے گناہ کرتا رہے، وَمَحَاسِبُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا، اپنا حساب کرو اس تو پہلے کہ تہاڈا حساب کیتا جائے، اپنے اعمال کا وزن کرو اس تو پہلے کہ تہاڈے اعمال کا وزن کیتا جائے۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْيَوْمِ الْأَكْبَرِ، اور وڈی پیشی دے دن واسطے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اگر کسی تے کیس ہو جائے خدا نخواستہ تے وہ جدوں عدالت دے وچ جان واسطے تیاری کرتا تے پہلے اپنے کپڑے ویکھتا ہے، اپنے جتیاں ویکھتا ہے، اپنے خد و خال کو ویکھتا ہے کہ کرے ایسا نہ ہوئے کہ میں شریکاں دے سامنے جانا ہے، میں اپنے رشتہ دار جڑے شریک بن کے میرے خون دے دشمن نے انہوں دے سامنے جانا ہے، تو جناب میں اپنے کپڑے دے اوتے داغ برداشت نہیں کرتا، میں اپنی جتی دے اوتے گندگی برداشت نہیں کرتا، میں چہرے دے اوتے گندگی برداشت نہیں کرتا۔ لیکن اے کنی حماقت ہے اور کنی بے وقوفی ہے کہ میں اپنے جسم دے ہر عضو نو رب دی نافرمانی دے نال آلودہ کیتے ہیں۔ میرا جسم دا ہاتھ بھی وہ بھی آلودہ نے، میرا چہرہ اکھاں نے وہ بھی آلودہ نے، ہر شے میری آلودہ ہو چکی ہے۔ فرمایا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَبْدِ الْأَكْبَرِ، اپنے آپ کو پیشی دے دن واسطے تیار کر لو۔ اور بزرگان دین ساڑھے اسلاف امت جس طرح اپنے معاملات کرتے سن، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے سن، وہ کس طرح سی، وہ معاملہ کس طرح سی؟ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ دی بارگاہ دے اندر ایک امیر آدمی گیا اور کہنے لگا حضور میں تہاڈی دعوت کرنی ہے، اگر میری دعوت قبول کرو تو میں یہ میرے واسطے بڑے اعزاز کی گل ہے۔ تے وہ فقیر بندہ سی، اللہ دا ولی سی، انہوں نے کہا جناب میں دعوت کو قبول کروں گا لیکن میری کچھ شرائط نے، اگر تو میری یہ شرائط مانے گا تو پھر میں تیری دعوت تے آواں گا۔ فرمایا کہ حضور عرض کیتی کہ حضور دسو وہ شرائط کیڑیاں نے، کیڑیاں شرطاں تساں میرے سامنے رکھو گے؟ آپ نے فرمایا پہلی شرط ہے کہ میرا جتھے دل کرے گا تیری محفل والے دن تیرے گھر میں جتھے میرا دل کرے گا میں اتھے بواں گا۔ دوسری شرط ہے کہ میں جو کھانا چاہواں گا مینوں مجبور نہیں کیتا جائے گا کہ فلاں ڈش کھاؤ، فلاں چکھو تے فلاں چکھو، نہیں، جو میرا دل کرے گا میں وہ کھاواں گا۔ تیسری شرط، اور جس چیز کا میں مطالبہ کراں گا، جس چیز کا میں سوال کراں گا وہ میرے واسطے پیش کی جائے گی، وہ میرے کی جائے گی۔ انہیں کہا ٹھیک ہے۔ انہیں اللہ دے ولی دی دعوت سی، انہیں پورے محلے اور گاؤں پنڈ نو بلا لیا کہ فلاں اللہ دا ولی وہ دے اعزاز دے وچ میری گھر دے وچ دعوت ہو رہی ہے۔ لوگ جو در جو اس مجلس دے وچ آئے، جدو آئے بہ گئے تے حضور او اللہ دا ولی آیا۔ اللہ دا ولی آ کے کی کرتا ہے کہ جتھے لوگوں نے جتیاں لا کے بیٹھے نے، جتھے جتیاں لائیاں نے وہ بزرگ اتھے آ کے بہ گئے۔ انہوں نے کہا حضور نے کی؟ فرمایا میں تیرے سامنے پہلی شرطیں رکھی سی کہ جتھے میرا دل کرے گا میں اتھے بہاں گا، اے تینوں مجبور، تو میرے مجبور نہیں کر سکتا، تو شرط منی ہے تو میں تیری بار تیرے کول آیا ہوں، تیری دعوت تو قبول کیتا ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ فرمایا کھانا تیار ہو گیا ہے، کھانا کھاؤ۔ سب ڈشاں انہیں جناب تیار کیتیاں، اللہ دے ولی دی دعوت کر رہے سے، نیک بندے دی مہمان خصوصی واسطے ساری دعوت
انہیں کہا کھانا کھاؤ جی۔ جب کھانا شروع کیتا تو بزرگ نے اپنی جیب وچ روٹی دا ایک سکی روٹی دا ایک ٹکڑا کٹ کے وہ کھانا شروع کر دیا۔ انہیں کہا آپ نے فرمایا دوجی شرط ہے کہ میں نے کسی چیز واسطے مجبور نہیں کیتا جائے گا، جو میرا دل چاہے گا میں وہ کھاواں گا، جس چیز کی طلب ہوگی میں نے مجبور نہیں کیتا جائے گا وہ کھاواں گا۔ تیجی شرط ان جس وقت سارے لوگ کھانا کھا چکے تو بزرگاں فرمایا کہ ہوں تیسری شرط کا وقت آ گیا ہے کہ میں نے ایک توا اور انگیٹھی لے کے دیتی جائے، انگیٹھی پہائی جائے دی اور وہ توا رکھا جائے گا۔ جب توا سخت سرخ ہو گیا تو بزرگ اس توے دے اتنے تشریف فرما ہوئے۔ جب توے دے اتنے تشریف فرما ہوئے لوگوں کو جمع کر دیتا گیا کہ بھئی دیکھو، آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا لوگو میں تے وہ سکی روٹی کو میں کھاتی ہے میں وہ دا حساب دے دینا، اے محاسبہ نفس سے کہ میں حساب دینا پیا اور تسی بھی واری واری آؤ اپنا حساب دیو۔ حساب انہاں کہا حضور ہے تہاڈی کرامت ہے، اے تسی اللہ دے ولی ہو، تسا کرامت وہائی ہے۔ فرمایا ایتھے تے کرامت کام آ جا سی لیکن اوتھے محشر دے میدان وچ کیڑی کرامت کام آوے گی؟ سمانے دے سورج ہوے گا اور تانبے دی زمین ہوے گی اور لوگ نفسا نفسی دے عالم وچ ہون گے، ہر ایک شخص نو اپنی اپنی جان دی فکر پئی ہوے گی۔ اس وقت کیڑی کرامت وہاں گے؟ کس کرامت کی گل ہوگی؟ تو ہمیں ایک روٹی دا ٹکڑا کھادا ہے تو میں وہ حساب دے رہا ہوں، آپ تسی بھی حساب دیو۔ ایسے وقت تے فاروق اعظم فرمایا فرما حاسبو قبل ان تحاسبو، حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کرو اس تو پہلے کہ تہاڈا حساب کیتا جائے، تہاڈے اعمال کو تولیا جائے، دیکھیا جائے، چیک کیتا جائے کہ تہاڈے اعمال وچ خرابی تے نہیں۔ اور جدو بندہ اپنا محاسبہ کر دیندا ہے، تاجر ہے نا، تاجر تجارت کرنے والا، اور جدو رات ہوتی ہے کاروبار بند ہوتا ہے، بند کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ کی کرتا ہے؟ اپنے آپ کو ویکھتا ہے اج میرا کاروبار نفع وچ رہا ہے نقصان وچ رہا ہے، میرے کاروبار کا کی حال ہے، میں نفع وچ رہا یا نقصان وچ رہا؟ وہ اس چیز میں غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اس چیز کی سوچتا ہے، اس چیز میں آگے۔ ہوں جب بندہ محاسبہ نفس کرتا ہے، اپنے آپ کو چیک کرتا ہے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، اپنے آپ کو چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کنے حکم رب دے مننے نے، کنی نافرمانیاں کیتیاں نے، پھر انسان کے اندر جڑیاں تبدیلیاں پیدا ہوندیاں نے، سب تو پہلی تبدیلی یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان گناہاں تو بچ جاتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، محاسبہ کرتا ہے پیا، ویکھتا ہے پیا، سوچتا ہے پیا، یار اے کام کراں گا تے رب دی نافرمانی ہے، اے کام کراں گا تے رب دی فرما برداری ہے، اگر میں رب دی نافرمانی کیتی تے میرے ہاتھ تے پیر میرے گواہ بن جان گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، بول کے کہن گے گناہ کرنے واسطے انہیں میرا استعمال کیتا ہے، جس دہر اس بول اٹھے گا انہیں میرے نال گناہ کیتا ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، زبان گواہی، زبان خاموش، ہاتھ تے پیر گواہی دین کے، گناہاں دی لذت، گناہاں دی عادت وہ دے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر دوجی تبدیلی اگر محاسبہ اپنا کرے، اپنے آپ کو چیک کرے تو وہ دے اندر جڑی تبدیلی پیدا ہوئے گی، وہ تبدیلی سب تو بڑی تبدیلی ہے وہ کہ وہ دے اندر ریاکاری، نفاق، دکھاوا یہ ختم ہو جائے گا۔ وہ پھر اپنی عبادات، اپنے معاملات مخلوق دی بارگاہ وچ پیش کرنے دی بجائے وہ خالق دی بارگاہ وچ پیش کرے گا۔ یہ نہیں میں نماز پڑھنا پیا تے لوگ مینوں آکھن
بلکہ جب وہ محاسبہ نفس اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے تو پھر وہ دل میں خیال آئے گا کہ میرا رب مینوں ویکھدا پیا، وہ تو میری شاہ نال تو بھی واقف ہے اور میرے نفس کا حساب لین لگیا۔ ریاکاری کی تو پھر میرے اعمال ضائع ہو جانے، پھر اس بندے اندر ایک تبدیلی یہ بھی آتی ہے جدو وہ اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے تو وہ اندر تبدیلی یہ آتی ہے بھائی، اس کے اندر تبدیلی کہ اس بندے کے اندر تکبر ختم ہو جاتا ہے، غرور ختم ہو جاتا ہے، حسد ختم ہو جاتا ہے۔ اندر ویکھدا ہے نا کہ میرے اندر میں مسلمان کا حسد تو نہیں کیتا، میں مسلمان کا تکبر تو نہیں رکھ لیا، میں مسلمان کا بغض تو نہیں رکھ لیا۔ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک فائدہ ہے بھی ہے کہ انسان کے اندروں تکبر ختم ہو کے وہ اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہوں یہ طریقہ کار کی ہے، کس طرح طریقہ کار؟ جب صبح اٹھے خیال رکھے کہ اج میں نہ اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی، اج میں اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی۔ دوپہر میں کہ میں وہ نعمتیں کھانا رہا، کیا میں وہ نافرمانی تو نہیں کی؟ رات کو اپنے سارے اعمال کو مد نظر رکھے، سارا شیڈول مد نظر رکھے کہ صبح جو میں خیال کیتا سی کیا اس خیال دے وچ میں کامیاب ہویا، کیا میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کیتی ہے، خود احتسابی کیتی ہے، کیا میں اپنے آپ کو چیک کیتا ہے، کیا میں محاسبہ نفس کیتا ہے، کیا میں کامیاب ہو گیا؟ اگر کامیاب ہو گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، جے کامیاب نہیں ہویا وہ نافرمانیاں کرتا رہا، وہ نافرمانیاں نہ اپنے آپ کو آلودہ کرتا رہا، تو پھر میں غور کرنے کی، تدبر کرنے کی ضرورت ہے، سوچن کی ضرورت ہے کہ میں نے تو بلاوا آتا رہا لیکن میں نہیں کیا۔ رب کا حکم سی روزہ رکھ، میں نہیں رکھیا۔ رب کا حکم سی زکات دے، میں نہیں رکھی۔ رب کا حکم سی کہ رزق حلال کھا، میں نہیں کھاتا۔ پھر اپنے آپ کو چیک کرے، دیکھے کہ میں کس مقام تے کھڑا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو محاسبہ نفس دی توفیق عطا فرمائے، اپنا آپ اپنے آپ سوچن، اپنے آپ سمجھن، اپنے آپ دی خود احتسابی دا جذبہ و شوق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جناب آپ نے سنت ادا کرنی ہے، سنت ادا